بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستو، مورخین کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا ساری زمین کی ملکیت حاصل کرنے کے بعد نہایت آرام و چین کی زندگی بسر کرنے لگے۔ خود زراعت کرتے تھے اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا ان کے کپڑے بنا کرتی تھیں۔ تمام جانور مطیع تھے، ہر چیز پر تصرف حاصل تھا، سکون اور اطمینان تھا۔ انہیں بڑی مشکلیں اور سخت ترین تکالیف برداشت کرنے کے بعد اب اس لیے سکون حاصل ہوا تھا کہ جنت سے نکلنے کا دکھ بھی کم ہو گیا تھا اور حیات عرضی میں فضائے دنیا سے متاثر ہو کر یہاں کی زندگی کے عادی بھی ہو گئے تھے۔ اس طرح ان کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم کا نام آدم ہی تھا۔ یہ نام خدا نے خود رکھا تھا اور اسی نام پر ولادت حوا کے بعد جو آدم ہی کی طرح جوان پیدا کی گئی تھیں، نکاح بھی ہوا تھا۔ حوا کا نام بھی حوا تھا، یہ نام بھی خدا نے خود رکھا تھا۔ قرآن مجید میں ان دونوں کا تذکرہ انہی ناموں سے مرقوم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم اور حوا کو حوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدم چونکہ عدیم ارض یعنی روئے زمین کی خاک سے بنائے گئے تھے، اس لیے ان کا نام آدم رکھا گیا، اور حوا چونکہ حی یعنی بچی ہوئی تعمیر مٹی سے پیدا کی گئی تھیں، اس لیے ان کو حوا کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ مردوں کی توجہ کا مرکز زمین ہے اور عورتوں کی توجہ کا مرکز مرد ہوتے ہیں، یعنی مرد کا تمام تر تعلق زمین سے ہے اور عورت کا تمام تر تعلق مرد سے ہے۔ مرد زمین کو چاہتا ہے، اسے استعمال کرتا ہے، اسے جوتا ہے اور اس میں بوتا ہے اور اس پر عمارتیں بناتا ہے، اس کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ مشہور ہے کہ زر زمین کا دلدار ہوتا ہے اور عورت مرد کو چاہتی ہے، اس کی آغوش میں زندگی کو خوشگوار زندگی سمجھتی ہے، اس سے نان و نفع حاصل کرتی ہے، اس سے پوری محبت رکھتی ہے اور اپنے کو مرد کا کھلونا جانتی ہے، اور ہوشیار اور ہوش مند عورتیں اپنے کو مرد کا تابعدار سمجھتی ہیں، اور ہے بھی ایسا ہی۔ قرآن مجید میں ہے کہ شجرہ ممنوعہ سے کھانے کی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو ممانعت تھی۔ دونوں نے کھایا اور کھانے میں پہل بھی حوا نے کی تھی اور کھلایا بھی آدم کو حوا ہی نے تھا۔ اس کے باوجود توبہ کے سلسلے میں حوا کا کوئی ذکر نہیں۔ ایک تاریخ میں آتا ہے کہ حوا تابع آدم تھی، اس لیے حوا کو توبہ آدم میں شامل قرار دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی تابع ہونے کی وجہ سے طلاق کا حق اختیار عورت کو نہیں، صرف مرد کو دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب خلیفۃ اللہ اور صفی اللہ تھا۔ آپ کی کنیت ابو البشر اور ابو محمد تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کنیت میں حضرت آدم علیہ السلام کو تفرد حاصل ہے، یہ کنیت کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں اسی کنیت ابو محمد سے پکارا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد ایک روایت کے مطابق 60 ہاتھ یعنی 60 گز تھا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم و حضرت حوا کی نکاح تو جنت ہی میں ہو چکا تھا، لیکن مقاربت کی نوبت نہ آئی تھی۔ البتہ توبہ قبول ہونے کے بعد جب حضرت آدم جناب حوا مقام عرفات میں ملے تھے اور ان کا قیام ایک خیمے میں ہوا تھا، تو بعض روایت کی بنا پر دونوں ایک جا ہوئے تھے، مگر ان کی مقاربت حدود حرم سے باہر ہوئی تھی اور یہ غسل سے فراغت کے بعد حدود حرم میں واپس آ گئے تھے۔ لیکن عام روایت کی بنا پر جب یہ دونوں حج سے فراغت کے بعد واپس آئے تھے، تب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ الغرض جناب حوا کے حمل ظاہر ہوا اور ان کے بطن سے ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام قابیل رکھا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ شجرہ ممنوعہ سے آدم نے جو کھایا تھا، اسی کے اجزائے مادیہ سے اس کا نطفہ قرار پایا تھا۔ قابیل کے تھوڑے دنوں بعد ہی ایک اور فرزند پیدا ہوا جس کا نام قابیل رکھا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ قابیل کے 5 سال بعد جناب حابیل پیدا ہوئے تھے۔ غرض یہ کہ دونوں فرزند پلنے اور بڑھنے لگے، یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ ایک تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی جس کا نام عناق تھا، جس کو تاریخ نے عوج بن عنق کی والدہ کہا ہے۔
عام قیاس کی بنا پر وہ لڑکی آدم و حوا کے قد کی کمی سے پہلے پیدا ہوئی تھی اور اس کی شادی ایک جن سے ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، حابیل میں قدرت نے کچھ ایسی صلاحیتیں دی تھیں جو قابیل میں نہ تھیں۔ یہ نیک، لائق، فائق اور اطاعت والدین میں تابع تھے، حد درجہ متقی و پرہیزگار تھے اور عبادت گزار تھے۔ قابیل فطری طور پر ان چیزوں سے دور تھا، نہ اخلاق سمجھتا تھا، نہ نیکی کو اہمیت دیتا تھا، نہ اطاعت والدین کو ضروری سمجھتا تھا، نہ ارتقاء و پرہیزگاری کے قریب جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، سوتے میں برہنہ ہو گئے، قابیل کی نظر پڑی، وہ بجائے اس کے کہ پردہ پوشی کرتا دور ہو کر ہنستا رہا۔ جب حابیل کو نظر پڑی تو وہ فوراً دوڑ کر پہنچا اور اسے ڈھانپ دیا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر بھیجے گئے تو ان کے جسم سے ناخن سفیدی سلب کر لی گئی اور ان کا جسم سیاہ کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہنچنے کے بعد جناب جبرائیل علیہ السلام سے اس کا علاج پوچھا تو کہا گیا کہ روزہ رکھو۔ انہوں نے روزہ رکھا تو 1/3 جسم سیاہی ظاہر ہو گئی۔ پھر کہا گیا کہ 1 دن اور روزہ رکھو۔ انہوں نے روزہ رکھا تو 2/3 جسم صاف ہو گیا۔ حکم ہوا کہ 1 دن اور روزہ رکھو، تو انہوں نے روزہ رکھا تو سارا جسم گورا ہو گیا۔ لہٰذا ان ایام کو ایام بیاض کہا گیا اور آدم علیہ السلام پر ان ایام کے روزے واجب قرار دیے گئے اور انہیں بتایا گیا کہ ان ایام میں تمہاری اولاد جو روزے رکھے گا گویا اس نے زمانے بھر کا روزہ رکھ لیا۔ روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کے روزے کا حساب کیا گیا تو یہ 13، 14، 15 تاریخ کو پڑے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر مومن ہر ماہ ان مذکورہ تاریخوں میں روزے رکھے۔